خود گورنمنٹ نے بھی اور گورنمنٹ کے مداح ہونے بھی غدر کہتے ہیں عہد شکنی کو۔ مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ معاہدہ امن تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کے محتاط امن کے ساتھ رہتے، تو یہ جو انہوں نے جہاد شروع کر دیا یہ جہاد نہیں بلکہ یہ غدر یعنی عہد شکنی تھی، اس لیے اس کو غدر کہا گیا۔ تو وہی لکھتے ہیں کہ جو لڑائیاں غدر میں واقع ہوئیں وہ ہرگز شرعی جہاد نہ تھیں، اور کیوں کر وہ شرعی جہاد ہو سکتا ہے کہ جو امن و امان خلائق کا اور راحت و رفاہ مخلوق کا حکومت انگلیشیہ سے زمین ہند میں قائم تھا اس میں بڑا خلل واقع ہو گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کی وجہ سے یہاں پر بڑا امن و امان قائم تھا اور بڑی راحتیں تھیں، تو اب اس کی وجہ سے اس میں بڑا خلل واقع ہوا، تو یہ کیسے شرعی جہاد ہو سکتا ہے؟ نمبر 5 ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 54۔ یہ بغاوت جو ہندوستان میں بزمانہ غدر ہوئی اس کا نام جہاد رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اصل دین سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈالنا اور امن و امان اٹھانا چاہتے ہیں۔ ترجمان نمبر 6 ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 25۔ کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا یعنی اہل حدیث، آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور قرار توڑنے کا مرتکب ہوا یا فتنہ انگیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا، کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں۔ جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلیشیہ سے برسر اناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے۔ یہ نواب صدیق حسن خان ہیں کہ جنہوں نے انگریز حکومت کی اتنی تعریف کی اور اس کے خلاف جو جہاد تھا اس کی اتنی مذمت کی۔ اب میاں نذیر حسین صاحب جن کو یہ کہا کرتے ہیں شیخ الکل فی الکل، شیخ الکل سب کے استاد، فی الکل اے فی کل فن، ہر فن میں ہر ایک کے استاد۔ ان کی سمانیں لکھی مولانا فضل حسین بہاری، مولانا فضل حسین بہاری وہ غیر مقلد ہیں، انہوں نے ان کی سمانیں لکھی، سمانے کا نام ہے الحیات بعد الممات۔ صفحہ نمبر 76 پر سرخی قائم کرتے ہیں گورنمنٹ انگلیشیہ کے ساتھ وفاداری، یہ چونکہ اس زمانے میں لکھی گئی تو اس لیے پھر یہ سرخی قائم کی میاں نذیر حسین کے بارے میں گورنمنٹ انگلیشیہ کے ساتھ وفاداری۔ اس کے تحت لکھتے ہیں حج کو جاتے وقت جو چٹھی کمشنر دہلی وغیرہ نے میاں صاحب کو دی تھی اس کی نقل سفر حج کے بیان میں ہدیہ ناظرین کی جائے گی۔ میاں صاحب جب حج کو جانے لگے تو یہاں کا جو کمشنر تھا دہلی کا اس نے ایک چٹھی لکھ کر دی، کس بات کی کہ میاں صاحب جب جائیں تو جہاں پر بھی ہمارے کارندے موجود ہیں تو میاں صاحب کو جس قسم کے تعاون کی ضرورت ہو یہ ہمارے خاص آدمی ہیں لہذا ان کا وہ خاص تعاون کرے۔ ہدیہ ناظر کہتے ہیں کہ وہ تو حج کے بیان میں لکھی جائے گی، یہ مصنف لکھ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میاں صاحب گورنمنٹ انگلیشیہ کے کیسے وفادار تھے۔ اب آگے ایک واقعہ لکھا، زمانہ غدر یعنی 1857 میں جب کہ دہلی کے مقتدر اور بیشتر مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا نہ مہر، باقی لوگوں نے علماء نے دستخط بھی کیے، مہریں لگائیں، فتویٰ دیا، میاں صاحب نے نہ دستخط کیے نہ مہر۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میاں
وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہ تھی۔ وہ بیچارہ بوڑھا بہادر شاہ کیا کرتا؟ اب مجاہدین کے بارے میں کتنے گھٹیا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ حشرات الارض، خانہ بر اندازوں نے تمام دہلی کو خراب کیا، ویران تباہ اور برباد کیا۔ شرائط عمارت و جہاد بالکل مفقود تھے۔ ہم نے تو اس فتوے پر دستخط نہیں کیا، مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے؟ مفتی صدر الدین خان صاحب چکر میں آ گئے۔ بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے، مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کٹھ پتلی ہو رہے تھے، کرتے تو کیا کرتے؟ اب یہ باغی کن کو کہہ رہے ہیں؟ انگریز گورنمنٹ اگر مجاہدین کو باغی کہے تو کہے۔ آج جیسے مجاہدین کو کہا جا رہا ہے مختلف عنوانوں سے، اسی طریقے سے اس وقت مجاہدین کو کہا جاتا تھا باغی، تو میاں صاحب بھی ان کو وہی باغی کہہ رہے ہیں۔ نمبر 8، میاں یہ الحیات یہ فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ 472، یہ آج کل بھی یہاں ملتا ہے۔ فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ 472 پر لکھا ہے کہ میاں صاحب سے جہاد کا فتویٰ طلب کیا گیا تو میاں صاحب نے جواب میں لکھا، پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں، تو کیوں کر جہاد ہوگا؟ میاں صاحب نے جہاد کے لیے کچھ شرطیں لکھی اور کہا کہ انگریز کے زمانے میں جہاد کے لیے یہ شرطیں نہیں پائی جاتی، تو کیوں کر جہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ نیز لکھتے ہیں، علاوہ بری ہم لوگ معاہد ہیں، سرکار سے عہد کیا ہوا ہے، پھر کیوں کر عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے۔ ان بیچاروں کو عہد شکنی کی مذمت یاد تھی، لہذا جہاد نہ کرو، بلکہ اسے عہد کی وجہ سے غلامی میں جکڑے رہو، اور جو انگریز گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے یہ سہتے رہو، عہد شکنی نہ کرو۔ نمبر 9، فتاوی نظیریہ میں ہی لکھتے ہیں اسی صفحے پر، ہندوستان میں شوکت و قوت اور قدرت صلاح و آلات مفقود ہے، کہ مجاہدین کے پاس وہ قوت، قدرت، وہ غلبہ، صلاح و آلات، ہتھیار وہ مفقود ہیں، اور امان و پیمان یہاں موجود، انگریز کے ساتھ امان و پیمان، عہد وہ موجود، پر جب کہ شرط جہاد کی اس دیار میں معدوم ہوئی تو جہاد کرنا یہاں سبب ہلاکت اور معصیت کا ہوگا۔ یعنی یہاں پر اگر کوئی جہاد کرے گا وہ جہاد نہیں، اور اگر کوئی اس میں جان دے گا تو شہید نہیں بلکہ ہلاکت ہے اور الٹا معصیت ہے۔ یہ جو فتویٰ تھا تو میاں صاحب کے علاوہ جن جن غیر مقلدین کے تائیدی دستخط تھے ان کے آگے نام لکھے، سید محمد ابو الحسن، سید محمد عبدالسلام، محمد یوسف، محمد عبدالحمید، محمد عبدالصمد، خان بن ملا عبدالواحد، المعتصم بحبل اللہ الاحد ابو البرکات حافظ محمد، محمد عبدالغفار، محمد عبدالعزیز، محمد اسحاق، شہاب الدین، عبدالغفور، محمد عبدالخالق، عفی عنہ کھولنوی، وصیت علی عفی عنہ، ابو الفضل محمد عبدالسلام نصیر آبادی، محمد سعید عفی اللہ عنہ البنارسی، یہ سب غیر مقلدین کے فتوے کے اوپر دستخط۔ اور ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 58، اس پر نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست گورنمنٹ کا اس گروہ سے زیادہ نہیں، یعنی گورنمنٹ برطانیہ کا زیادہ خیر خواہ، طالب امن و امان اور ان کے بندوبست کا قدر شناس تو اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔
جو آپ کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے یہی سب سے بڑا خیر خواہ اور کسی مذہب خاص کا مقلد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں نذیر حسین کے ایک شاگرد اور سفر حج کے ان کے رفیق مولانا تلطف حسین صاحب، میاں صاحب حج کو گئے تو میاں تلطف حسین صاحب میاں صاحب کے شاگرد ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میری ایک کتاب ہے شریف فیصلے، اس کے مقدمے میں نے اس حج کی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے۔ میاں صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر خنزیر کا گوشت عیسائی پکائیں تو مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، خود مسلمان پکا کر نہیں کھا سکتے، پکائیں عیسائی کھائیں مسلمان تو یہ حلال ہے۔ کیوں؟ وَطَعَامُكُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ خنزیر پکائیں، یہ طعام و اہل الکتاب ہے لہذا حل لکم، یہ فتویٰ دیا۔ یہ واقعہ میں نے مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ سے بھی سنا اور پھر پڑھا بھی میں نے۔ مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فتاویٰ نظامیہ ملتان سے چھپا ہے، اس کے حوالے سے بتایا کرتے تھے، اور میں نے ایک اور رسالے میں پڑھا نواب قطب الدین صاحب کا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور اس کے نیچے لکھا نذیر احمد، نذیر حسین صاحب کا نام پہلے تھا نذیر احمد، فتوے کے نیچے یہ لکھا۔ یہ پھر میاں صاحب جب حج کو گئے تو وہاں پر تھے مولانا محمد مکی جو موجودہ ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا خیر احمد صاحب، یہاں کے حضرات نے ان کو اطلاع دی کہ یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور یہ حج پر آ رہے ہیں۔ میاں صاحب جب وہاں پر گئے تو وہاں پر پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور تلطف حسین صاحب ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ چٹھی ان کے پاس موجود تھی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے جہاں پر بھی کارندے ہیں میاں صاحب کو جس تعاون کی ضرورت ہو وہ کریں، تو انہیں رابطہ قائم کیا پھر ان انگریز کے ایجنٹوں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ میاں صاحب اس فتوے کی بنیاد پر آپ پر کیس بنا ہے تو بچنے کی اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا نام تبدیل کر دیں اور تبدیل کر کے یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا فتویٰ نہیں، تو پھر یہ نذیر احمد سے یہ بنے نذیر حسین۔ اب وہ جو فتویٰ دکھایا گیا اس کے نیچے تھے دستخط نذیر احمد کے، انہوں نے کہا کہ میرا نام نذیر احمد نہیں، میرا نام تو نذیر حسین، تو اس طریقے سے پھر ان کی جان چھوٹی۔ تو یہ تلطف حسین صاحب یہ بھی حج میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ تلطف حسین صاحب یہ الحیات بعد الممات صفحہ 93 پر مصنف ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں تلطف حسین صاحب کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں، ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ اور مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی یہ اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 9 صفحہ 262 پر لکھتے ہیں، اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار رعایا برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل یہ ہے، دلائل دے رہے ہیں کہ گروہ اہل حدیث یہ گورنمنٹ برٹش کا کتنا وفادار اور خیر خواہ گروہ ہے، اس پر ایک روشن اور قوی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو
کہ گورنمنٹ برٹش کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جا کر رہے مکہ میں، یہ جا کر رہے مدینہ میں یا کسی اور اسلامی سلطنت کے ماتحت، تو مکہ مدینہ میں بھی اسلامی سلطنت کے ماتحت رہنے سے یہاں پر گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس امر کو اپنے قوی وکیل اشاعت و سنہ کے ذریعہ سے گورنمنٹ پر بخوبی ظاہر اور مدلل کر چکے ہیں۔ یہ رسالہ اشاعت و سنہ جو ان کا ماہنامہ تھا، جو آج تک کسی اسلامی فرقہ رعایا گورنمنٹ نے ظاہر نہیں کیا، اور فرقے بھی ہوں گے گورنمنٹ کے وفادار، لیکن انہوں نے اتنا اس چیز کا اظہار نہیں کیا جتنا گروہ اہل حدیث نے کیا، اور نہ آئندہ کسی سے اس کے ظاہر ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ وفادار ہیں اور وفاداری یوں ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الدر المنصور فی تراجم اہل صادق پور، صادق پور کا صادق پور، یہ میں حوالہ در حوالہ نقل کر رہا ہوں، یہ کتاب میرے پاس نہیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں مولوی عبد الرحیم عظیم آبادی۔ وہ لکھتے ہیں خاص کر فرقہ اہل حدیث کے لیے تو کسی اسلامی سلطنت میں بھی یہ آزادی مذہبی نصیب نہیں، کسی اسلامی سلطنت میں یہ مذہبی آزادی نصیب نہیں جو برٹش حکومت میں انہیں حاصل ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ان کو آزادی حاصل رہے اور دن بدن نئے سے نئے جھگڑے اور مسئلے گھڑ کر لوگوں کو لڑاتے رہیں۔ بس ان کا فرض مذہبی و منصبی، ان کا فرض مذہبی و منصبی دونوں ہے کہ وہ ایسی عادل اور مہربان گورنمنٹ کی مطیع و فرما بردار رعایا ہوں اور ہمیشہ دعائے گوے سلطنت رہیں۔ ایک کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، صفحہ نمبر 24۔ یہ کتاب ہے مولانا مسعود عالم ندوی کی لکھی ہوئی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں معتبر اور سیکا راویوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضہ میں سرکار انگریز سے انہیں جاگیر بھی ملی تھی، یعنی انگریز کی وفاداری کے نتیجے میں ان کو بڑی بڑی جاگیریں بھی ملی۔ حاشیہ سیرت ثنائی اور صفحہ نمبر 452، یہ حوالہ پہلے بھی میں بتا چکا۔ مولوی عبد المجید سودروی غیر مقلد لکھتے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی، حکومت سے مراد گورنمنٹ برطانیہ، حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر پائی، انعام میں جاگیر بھی ان کو ملی۔ الحیات بعد الممات صفحہ نمبر 77، اس پر ایک واقعہ لکھا۔ میاں صاحب کے سمانے نگار فضل حسین بہاری، یہ اس میں لکھتے ہیں عین حالات غدر میں جب کہ ایک ایک بچہ انگریزوں کا دشمن ہو رہا تھا، مسز لیسنس، یہ ایک مس تھی، مسز لیسنس، ایک زخمی میم کو رات کے وقت میاں صاحب اٹھوا کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ ایک میم تھی اور جس طریقے سے یہ جاسوسی کرتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس نوعیت کی تھی۔ کہیں مجاہدین کے ہتھے چڑھ گئی تو مجاہدین نے اپنی طرف سے اس کو مار کر پھینک دیا، لیکن یہ صرف زخمی ہوئی، ابھی مری نہیں تھی۔
ایک زخمی میم کو رات کے وقت میاں صاحب اٹھوا کر اپنے گھر لے آئے، پناہ دی، علاج کیا، کھانا دیتے رہے۔ اس وقت اگر ظالم باغیوں کو، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مجاہدین کو۔ اس وقت اگر ظالم باغیوں کو ذری خبر بھی ہو جاتی تو آپ کے قتل اور خان ماں بربادی میں مطلق دیر نہ لگتی۔ 3.5 مہینے تک کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ حویلی میں کئے آدمی ہیں۔ 3.5 مہینے کے بعد جب پوری طرح امن قائم ہو چکا، تب اس نیم جان میم کو، جو اب بالکل تندرست اور توانا تھی، انگریزی کیمپ میں پہنچا دیا، جس کے سلے میں مبلغ 1300 روپے اور مندرجہ ذیل سرٹیفکیٹیں ملیں۔ وہ وہاں پر انگریزی میں عکس دیا ہوا ہے ان کی سمانے میں، الحیات میں۔ اب یہ ہے جو ان حضرات نے انگریزی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے تعریف بھی کی، مذمت بھی کی، اور مذہبی جھگڑے وہ بھی کھڑے کی۔ اور 4 آدمی تھے ان میں مرکزی کردار ادا کرنے والے، یعنی غیر مقلدیت کے، جن کو میں کہا کرتا ہوں عناصر اربع۔ ایک مولانا عبدالحق بنارسی، یہ پہلے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی جماعت میں تھے، لیکن جب اس نے غیر مقلدیت کی طرف رخ کیا تو حضرت نے اپنی جماعت سے پھر اس کو نکال دیا۔ دوسرے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی، اور تیسرے نواب صدیق حسن خان، چوتھے محمد حسین صاحب بٹالوی۔ یہ 4 تھے عظیم ستون جنہوں نے یہاں پر غیر مقلدیت کو پھیلایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے حوالے سے یہ جو کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں، میں نے ان کی ایک کتاب میں دیکھا، اس میں لکھا کہ اللہ رسول کا مذہب بھی اہل حدیث تھا، یعنی اللہ بھی اہل حدیث، رسول اللہ بھی اہل حدیث، صحابہ بھی اہل حدیث، اللہ رسول کا مذہب بھی اہل حدیث تھا۔ تو یہ شروع سے آ رہے ہیں، تو ہم تاریخی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث بایمانہ کہ تقلید کا منکر، فقہ کا منکر، تقلید کو شرک ہے، فقہ کا انکار کرے، اور صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود خود اجتہاد و تحقیق کرنے کا مدعی، ان اوصاف والا اہل حدیث اس معنی میں انگریز کے دور سے پہلے کہیں نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس سے پہلے جہاں پر بھی کتابوں کے اندر اہل حدیث، اصحاب الحدیث کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علم حدیث کے ماہرین، اور اہل حدیث بایمانہ یہ انگریز کے دور سے شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ان کے حوالوں سے ذکر کی، ایک یہ کہ یہ ایک جدید فرقہ ہے جو انگریز کے زمانے میں پیدا ہوا، جس کا اقرار بڑے بڑے غیر مقلدین نے خود کیا، اور مقاصد کیا تھے اس فرقے کے پیدا کرنے کے وہ بھی میں نے بتا دیے۔ اصل مقصد تھا گورنمنٹ برطانیہ کو دوام بخشنا اور جہاد کو ناکام کرنا، جس کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے: گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کرنا، جہاد کی مذمت اور جہاد کو حرام قرار دینا، اور مذہبی جھگڑے۔ یہاں تک 2 باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف اور جہاد کی حرمت، اس پر ان کا یہ فتویٰ الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اس کے اقتباسات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب رہی یہ تیسری بات کہ مذہبی جھگڑے کیسے پیدا کیے۔ اس زمانے میں جس وقت کے تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی اور مجاہدین بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، ایک جذبہ پایا جاتا تھا، تو اس زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب ایک اشتہار
انعامی چیلنج کا تقسیم کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر تقسیم کیا۔ اس اشتہار کے اندر 10 مسئلے اور ہر مسئلے پر 10 روپے کا چیلنج۔ اس زمانے میں رفع یدین کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، آمین جہرن کا مسئلہ، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، اسی طریقے سے فقہ کے 6 مسئلے، اور یہ مسئلے اشتہار پر لکھ کر چیلنج دیا کہ ہر مسئلے پر کوئی دنیا بھر کا حنفی ایک صحیح صریح متفق علیہ حدیث پیش کر دے تو ہم اس کو فی حدیث 10 روپے انعام دیں گے۔ یہ اشتہار شائع کی اور لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ اشتہار چھپتا اور یوں تقسیم ہوتا۔ اب میرے بھائی اس پر آپ غور کریں کہ ادھر پورے مسلمان تحریک آزادی چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے جو مظالم تھے ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ ایک طرف تو گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کر رہے ہیں، جہاد کی حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور پھر یہ جناب چیلنج بازی کا اشتہار نکلتا ہے رفع یدین کا۔ ایک دن یہ جو غیر مقلدین کی جہادی تنظیم بنی تھی لشکر طیبہ، مولانا امین صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لشکر نجس، یہ ہمارے بعض مجاہد کہتے تھے لشکر طبلہ۔ ان کے چند ساتھی آئے، آ کر بیٹھے، میں نے انہیں کہا کہ یار ایک بات تو بتاؤ۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ بات کا رخ کیا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ کہ آپ لوگ جیسے کشمیر کے اندر جہاد کر رہے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اب آپ تو ہر جگہ جہاد کی دعوت لے کر پھرتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر محاذ پر ہیں، آپ کی یہ مہم ہے۔ کوئی کشمیر کے اندر اگر حنفی اشتہار شائع کر دے کہ اگر کوئی غیر مقلد دنیا بھر کا ترک رفع پر ایک حدیث پیش کر، یہ رفع یدین پر ایک حدیث پیش کر دے ہم اتنا انعام دیں گے، آمین جہرن پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے اتنا انعام دیں گے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کر دے ہم اتنا انعام دیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح پیش کر دے اتنا انعام دیں گے۔ اگر کوئی یہ اشتہار شائع کر کے اور تمہیں ادھر الجھائے تو کیا خیال ہے کہ وہ اس جہاد کا دشمن ہے یا نہیں؟ کہنے کہ جی بہت بڑا دشمن ہوگا، کہ وہاں پر ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ہندو درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہ وہاں پر یہ اشتہار تقسیم کر رہا ہے کہ رفع دین کی حدیث دکھاؤ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حدیث دکھاؤ، آمین جہرن کی حدیث دکھاؤ، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھاؤ، وہ تو بہت بڑا دشمن ہوگا۔ ان کا بات تو سمجھ آتی ہے، واقعی ہوگا وہ دشمن، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نے یہ کتابیں میرے پاس تھی، میں نے اٹھائی، میں نے کہا کہ پھر یہ دیکھو کہ جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی چل رہی تھی اور جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت تمہاری طرف سے یہی اشتہار نکلا تھا کہ اگر کوئی ترک رفع پر، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر، آمین ایستا کہنے پر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے تو اتنا انعام دیں گے۔ تو تمہارے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جہاد کے دشمن اور تحریک آزادی کے دشمن تھے یا نہیں؟ اب وہ پھنس کے اور بڑے پریشان ہونے لگے، کہتے ہیں جی ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے۔ پھر آخری ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اسی اپنے بڑیاں کو پوچھیں گے۔ میں بھی کیا کہ ٹھیک ہے پھر پوچھنا اور چنگی طرح پوچھنا جی میں پوچھنے کا حق ہوتا ہے وہ تو پوچھنا پہ۔ تو یہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ اشتہار تقسیم کیا
اور اس وقت تحریک آزادی کی قیادت کر رہے تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا کہ ادھر ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، کہ ادھر اگر الجھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس تحریک آزادی میں فرق آئے گا، ہماری اس مہم پر بڑا اثر پڑے گا، لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی، لہذا ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے اس اشتہار کی اتنی تشہیر کی، اتنا اس کو تقسیم کیا، اور مساجد کے اندر اتنی چیلنج بازی کی، اور فقہ کے خلاف اتنی زوردار تقریریں شروع کر دیں کہ اب جہاں پر تقریر ہوتی تھی پہلے جہاد پر، اب تقریر ہو رہی ہے جناب رفع یدین پر، اور فقہ حنفی کے بارے میں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں رفع یدین ہے، فقہ حنفی کے اندر ترک رفع ہے، حدیث کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا ہے، فقہ حنفی کے اندر ترک قرات ہے، یہ منع کرتے ہیں۔ اب مساجد کے اندر یہ تقریریں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر فقہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگی، لوگ فقہ سے متنفر ہونے لگے۔ جب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اب ہمیں بامر مجبوری پھر اس کا جواب لکھنا پڑا۔ حضرت نے پھر وہ جواب لکھا اس اشتہار کا، مختصر سا ایک رسالہ ادلہ کاملہ، جو پہلے نایاب تھا، بعد میں پھر یہاں چھپا، اب پھر شاید وہ نایاب ہے، ایک ہی مرتبہ وہ چھپا، ادلہ کاملہ۔ حضرت نے وہ جواب لکھا۔ اب دوہری محنت آ گئی، یہ نہیں کہ پھر تحریک آزادی کی قیادت حضرت نے چھوڑ دی، تحریک آزادی کی قیادت بھی برابر حضرت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس محاذ پر بھی حضرت نے ان کو جواب دینا شروع کیا۔ پھر ادلہ کاملہ کا ایک اور غیر مقلد نے جواب لکھا، مولانا احمد حسن امروہی، اس نے جواب لکھا مصباح الادلہ۔ حضرت نے پھر اس کا جواب لکھا ایضاح الادلہ، جس کا آج تک پھر جواب نہیں دیا جا سکا۔ ایضاح الادلہ حضرت کی کتاب ہے۔ اب یہ ایک نیا محاذ لگ گیا۔ اس کے بعد پھر فقہ پر اعتماد باقی رکھنے کے لیے ہمارے حضرات نے پوری پھر علمی صلاحیت ادھر لگائی۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، حتیٰ کہ پھر مناظرے بھی شروع ہوئے۔ مولانا عبدالحق حقانی، یہ تفسیر حقانی والے، انہوں نے مناظرے بھی کیے اور کتابیں بھی لکھی۔ یہ ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ اشتہار شائع کر کے اور فقہ کے بارے میں بدگمانی کی فضا پیدا کر کے ہمارے علماء جو جہاد آزادی کی طرف لگے ہوئے تھے ان کا رخ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین پر۔ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے تحریک آزادی کی اسی طریقے سے قیادت بھی کی اور اس تحریک کو آگے بڑھایا چلایا بھی، اور ساتھ ساتھ اس محاذ پر ان کا مقابلہ بھی اسی طریقے سے جاری رکھا۔ یہ میں نے بتایا کہ مذہبی جھگڑے انہوں نے کس طریقے سے پیدا کیے، یہ سمجھ آ گئی بات۔ آپ حیران ہوں گے کہ بات تو تھی رفع یدین کی، بات تو تھی فاتحہ کی، بات تو تھی آمین کی، یہ تو ایک اجتہادی فروعی مسئلے ہیں، ہمارے علماء اتنے کیوں تڑپے؟ اور اس نازک مرحلہ میں، نازک زمانہ میں، جبکہ جہاد آزادی ہو رہا ہے، انگریز کے خلاف تحریک چلی ہوئی ہے، کیوں اس میں الجھ گئے؟ تو بات بھائی صرف رفع یدین کی نہیں، بات صرف آمین اور قرات یا ہاتھ باندھنے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلے تو بہانہ بنتے ہیں لین بدلنے کا،
جب کسی کی لین بدل جاتی ہے، ان مسئلوں کے جال میں کوئی پھنس جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا ذہن کیا بن جاتا ہے، میں بعد میں آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، اس کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے صحابہ سے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے ائمہ مجتہدین سے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے فقہ کے بارے میں۔ تو جب صحابہ کے بارے میں بھی بدگمانی، ائمہ مجتہدین فقہا کے بارے میں بدگمانی، اور فقہ سے بدگمانی ہی نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو گئی، اب یہ صحابہ سے بھی آزاد، ائمہ مجتہدین سے بھی آزاد، اور فقہ سے بھی آزاد۔ ان سب چیزوں کے بغیر اب اپنے آپ یہ پڑھے گا قرآن حدیث کو براہ راست، اور جو سمجھ آئے گا وہ اس کا دین ہے۔ تو آپ اس کو تصور کر کے دیکھیں کہ جب ہر آدمی یوں آزادانہ طور پر، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی وہ آزاد، اور اس ذہن سے جب قرآن حدیث کا کوئی مطالعہ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ دین کا کس طریقے سے حلیہ بگڑے گا اور کتنے نئے نئے باطل فرقے پیدا ہوں۔ ہمارے علماء اس لیے بے چین ہیں۔ رائے گنج کے اجتماع پر گئے ہوئے تھے تو میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید صاحب یہ بھی تشریف لے گئے۔ واپسی پر ہم اکٹھے تھے۔ میں نے ان دنوں میں غیر مقلدین کے بارے میں نیا نیا کام شروع کیا تھا، تو حضرت فرنٹ سیٹ پر تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا، تو بس حضرت کا پہلا جملہ یہ تھا کہ مولوی منیر تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو اپنی ساری صلاحیتیں رفع یدین پر برباد کر دے گا، تجھے اپنے صلاحیتوں کا مصرف یہی رفع یدین کا مسئلہ ہی ملا ہے۔ خوب چڑھائی کی، خوب چڑھائی کی، آدھ پون گھنٹہ مختلف انداز سے مجھے سمجھاتے رہے۔ جب حضرت کی بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے، تو حضرت غصے میں دے فرماتے کہ اچھا کی کہنا ہے۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر صرف رفع یدین کا مسئلہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر یوں محنت نہ کرتا، لیکن بات صرف رفع یدین کی نہیں، بات ہے پورے دین کی۔ اور جب میں نے یہ کہا تو حضرت چونکے، پورے دین کی؟ میں نے کہا جی ہاں پورے دین کی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جی بخاری میں چونکہ رفع یدین کی حدیثیں آ گئیں اور صحیح بخاری کی ہر ایک کے دل میں عظمت ہے، تو اب یہ صحیح بخاری کی حدیثیں نکال کر دکھا دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ رفع یدین ہے اور یہ فقہ حنفی ہے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ فقہ حنفی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے رفع یدین کرنے کی، لہذا کرنا چاہیے، اور جو تمہاری نماز ہے وہ رفع یدین کے بغیر ہے، تو یہ ابو حنیفہ کی نماز ہے، یہ فقہ حنفی والی نماز ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی اور حدیث والی نماز ہے۔ تمہاری مرضی ابو حنیفہ کے پیچھے لگو یا محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگو، تمہاری مرضی فقہ حنفی والی نماز پڑھو یا حدیث والی نماز پڑھو، تمہاری مرضی کوفی نماز پڑھو یا مکے مدینے والی نماز پڑھو۔ وہ یوں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو رفع یدین تو بہانہ بن جاتا ہے۔ اب جو ان کے سے چکر میں پھنس گیا اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ قرآن حدیث کوئی الگ چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے، پھر بات صرف فقہ حنفی کی نہیں رہتی، بات آ جاتی ہے تمام فقہوں کی، کہ یہ فقہ حنفی یہ ابو حنیفہ نے بعد میں بنا دی، فقہ مالکی یہ امام مالک نے بعد میں بنائی، فقہ شافعی یہ امام شافعی نے بعد میں بنائی، فقہ حنبلی یہ امام احمد بن حنبل نے بعد کے اندر بنائی۔ یہ سب مذاہب بعد کے ہیں، اور حدیث بھی شروع سے، اہل حدیث بھی شروع سے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز دے کر گئے تھے وہ ہے جو اہل حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو یوں کہہ کر مطلقاً فقہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جب فقہ سے نفرت ہو گئی تو ہمارے سامنے تو دین کی وضاحت فقہ کی شکل میں ہے۔ اب اگر فقہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد دین کی کیا شکل ہوگی، کوئی متعین نہیں۔ ہر ایک قرآن حدیث کو پڑھے گا، جو جس کے دل دماغ میں نقشہ آ گیا وہ کہے گا کہ بس یہ دین ہے۔ یہ طریقے سے قرآن حدیث کی پھر توہین بھی ہوگی کہ ہر جاہل وہی قرآن حدیث کو لے کر بیٹھا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تو یہ قرآن حدیث کی توہین بھی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات کی تو حضرت پھر فرمانے لگے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔
یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رفع دین کا مسئلہ ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی تاریخ بتا دی کہ غیر مقلدین کب سے پیدا ہوئے اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے وہ مقاصد کیسے پورے کیے. انشاءاللہ باقی مضامین پھر آگے. مؤرخہ 15 جنوری سن 2006. استاذ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس سے خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا علم مناظرہ اور تعارف غیر مقلدیت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. یاد رکھیے نامور قرآن حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، معرکۃ الآراء مناظرے آڈیو ویڈیو کیسٹ اور CD میں دستیاب ہیں. ممتاز علماء کرام کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370 813